أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے ہمارے اس درس میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے. انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم غلط فہمی پر مشتمل اس دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان عمل میں. وہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم دوزخ میں جا سکتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اگر چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہی بنائی ہیں. باقی برادریوں کا، باقی قوموں کا ان کے اوپر کوئی استحقاق نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور یہ دعوت مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ ذرا انہیں چیلنج کیجیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے تو پھر دنیا کی مصیبتیں مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ ابھی چھلانگ لگاؤ، اپنے اوپر موت طاری کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ. تو فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کی نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں تو ذرا موت کی تمنا کرو. اب یہ چیلنج دیا گیا کہ موت کی تمنا کرو. اب ان کے لیے اس وقت بڑا سنہری موقع تھا، بلکہ جب یہ فرمایا گیا کہ موت کی تمنا کرو تو ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی بھی. یہ زندگی کے بڑے حریص ہیں، مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ یہودی زندہ رہنے کے لالچی ہیں، تو کبھی بھی یہ ایسا نہیں کر سکتے. تو اب ان کے لیے بڑا موقع تھا کہ موت کی تمنا کر لیتے. اگر موت نہ آتی تو میدان میں آ جاتے کہ دیکھو جی قرآن پاک تو جھوٹ ہے. ان قرآن پاک کو جھٹلانے کا ان کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ وہ موت کی تمنا کر لیتے، لیکن قرآن مجید کے اس چیلنج کا ان کے اوپر اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ یہودی تو کیا آج 1450 سال گزر چکے قرآن مجید کو آئے ہوئے، آج تک یہودی قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ آگے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور باقی طرح طرح کے طریقوں سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اسلام نے جو انہیں یہ دعوت دی ہے کہ آؤ میدان عمل میں، اس راستے سے آؤ کہ تم صرف موت کی تمنا کر لو، باقی کچھ بھی نہ کرو. بڑا آسان تھا، لیکن یہ قرآن پاک کا رعب ہے کہ جو آج تک ان کے اوپر طاری ہے اور اس کا دعویٰ اور اس کی تمنا نہیں کر سکی. اور پھر قرآن مجید
کہ جو پیشن گوئیاں جو حقائق پر مبنی ہے اور سچائی پر مبنی ہے، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، نہیں کی انہوں نے، نہ ہی قیامت تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیات طیبات بھی قرآن مجید کے سچا ہونے کے دلائل میں سے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قل، آپ ان سے فرمائیے، ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ، آخرت کا گھر، یعنی آخرت کی راحتیں عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس، باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر آخرت کی راحتیں اللہ کے پاس تمہارے لیے ہی خاص ہیں، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، تو ذرا تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر آگے فرما دیا گیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنے غلط کرتوتوں کا علم ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اعمال ہی برے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں، جان بوجھ کر اکڑے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ پھر آگے فرما دیا گیا کہ یہ زندگی کے بڑے لالچی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ انہیں پائیں گے، احرص، سب لوگوں سے زیادہ، احرص، سب سے زیادہ، الناس، لوگوں میں سے، یعنی آپ انہیں پائیں گے سب لوگوں میں سے زیادہ لالچی، علی حیات، زندگی پر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ احرص الناس علی حیات، یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے زندگی کے معاملے میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکوا، جو نے شرک کیا، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے لالچی ہیں۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمروا، کہ وہ زندہ رہے، الف سنۃ، 1000 سال تک، وما هو بمزحزحہ، تو نہیں بچا سکتا اس کو اتنی مدت زندہ رہنا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، چاہے وہ جتنا بھی زندہ رہے، یعنی لمبی مدت زندہ رہنا بھی اسے عذاب سے بچا سکتا نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، آپ انہیں فرمائیے کہ اگر آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہی خالصتاً مخصوص ہیں، من دون الناس، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر فرما دیا گیا ہے اور پیشن گوئی کر لی گئی ہے، چیلنج دے دیا گیا ہے کہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے خوف کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یقیناً آپ پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا لالچی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال تک زندہ رہنے دیا جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، تو ان کی عمر لمبی بھی ہو جائے، 1000 سال تک بھی یہ زندہ رہیں، تو پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ مشرکین کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب مشرکین نے اپنا ایمان اپنا دین بچانے کے لیے اور اپنے معاملات بچانے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے ہیں، اور یہودیوں نے اپنے دین کے لیے بھی قربانیاں نہیں دی۔ انہوں نے جب بھی مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو پیچھے چھپ کے سازشوں کے ذریعے مقابلہ کیا ہے، یا دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ جس طرح مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ آ کر میدان عمل میں جنگیں کی ہیں اور اپنے اس جسے وہ اپنا دین سمجھتے تھے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن یہودی نہیں دے سکے۔ آج بھی یہودیوں کا جتنا بھی نظام ہے وہ سازشوں کے اوپر اور تکنیکوں کے اوپر ہی ہے، میدان عمل میں وہ آنے سے آ رہی ہیں۔ تو یہ انہیں دعویٰ کیا گیا، انہیں چیلنج دیا گیا اور ان کے دعوے کا رد کیا گیا۔ آج بھی یہ ان کے سروں کے اوپر تلوار کی طرح لہرا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔